کہ جو آپ کا یقین ہوگا آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین ہوگا تو آپ کی زندگی آخرت آپ کی ترجیح ہوگی، آپ کے اعمال آخرت کے لیے ہوں گے، آپ کی زندگی میں پھر للہیت ہوگی۔ لیکن میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا دنیا پر یقین آ گیا پھر آپ کی زندگی نفسانیت سے بھرپور ہوگی، آپ کی میں آپ پر غالب ہوگی، اور اب مفاد پرستی دنیا کی وہ آپ کے خیال میں زیادہ اہم ہوگی۔ ہر چیز کو آپ دنیا کے مفاد میں تولیں گے۔ آپ کی باتیں آج دیکھ لیں، عام مسلمان، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا پرست لوگ ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بات بالکل درست ہے، 100% درست ہے۔ پیغمبر دیکھیں جب بھی آتا ہے تو وہ اس کی جو ساری تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم آخرت کی طرف جانے والے ہو، اس کے لیے کوشش کرو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی کوشش کے لیے تمہیں دنیا میں بھجوایا ہے، ہر پیغمبر۔ پھر اس کا وہ طریقہ کار بتاتا ہے، اور طریقہ کار میں پہلے بندگی رب ہے پہلے نمبر پہ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، پیغمبر یہ دعوت دیتا ہے۔ تو ایک بات دیکھیں، نوٹ کر لیں کہ آخرت پر جب تک ہمارا یقین نہیں ہوگا ہم ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں اور گزار کے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارا آخرت سے یقین ہٹ گیا ہے۔ دیکھیں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، چاہے جتنا بھی اچھا معاشرہ ہو اس میں برے لوگ ہوں گے، اور چاہے جتنا بھی برا معاشرہ ہو اس میں اچھے لوگ موجود ہوں گے۔ تو ہم تو اکثریت کی بات کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، خیر القرون تھا، لیکن منافقین بھی تھے۔ قرآن شاہد ہے، سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق آتے ہیں رسول آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پھر تبصرہ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو وہ خیر القرون تھا، اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ آج اقلیت میں ہے، مومن ہے، اور اتنی قلیل تعداد میں ہے کہ ان کی نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی امیر ہے۔ ورنہ جماعت تو لازمی ہے، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی جماعت نہیں تھی تو احکامات نہیں آ رہے تھے۔ مدینے میں جا کے جماعت بنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنے ہیں، وہاں جا کے ایک جماعت بنی ہے، پھر احکامات شروع ہوئے۔ آج تو مسلمان اقلیت میں ہے، انفرادی طور پہ ہے، اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، منتشر ہے، نہ کوئی امیر ہے اس کا۔ آپ دیکھ لیں امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ خلافت راشدہ کا دور تھا۔ حضرت عمر کے دور میں کتنے بادشاہ تھے؟ 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی، لیکن بس ایک امیر المومنین تھا۔ ایسے ہی ہوتا رہا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آخرت کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو آپ کا یقین ہوگا آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین ہوگا تو آپ کی زندگی آخرت آپ کی ترجیح ہوگی،
آپ کے اعمال آخرت کے لیے ہوں گے، آپ کی زندگی میں پھر للہیت ہوگی۔ دیکھیں میں آسانی سے بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کا دنیا پر یقین آ گیا پھر آپ کی زندگی نفسانیت سے بھرپور ہوگی، آپ کی میں آپ پر غالب ہوگی، اور اب مفاد پرستی دنیا کی وہ آپ کے خیال میں زیادہ اہم ہوگی۔ ہر چیز کو آپ دنیا کے مفاد میں تولیں گے۔ آپ کی باتیں آج دیکھ لیں، عام مسلمان، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا پرست لوگ ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی ہی نقصان دہ بات ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور وہ لامتناہی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو عقل کے طور پہ دیکھیں، دنیا میں بھی ہم زیادہ فائدے کے لیے زیادہ محنت کر لیتے ہیں، زیادہ فائدے کے لیے دنیا کا تھوڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی میں تمہیں مہینے بعد 2 کروڑ روپے دوں گا اور تم مجھے 5 لاکھ روپے دے دو ابھی، یہ ایسی ایک میں مثال دے رہا ہوں، 2 کروڑ روپے، تو اگر آپ اس کی بات، اب آپ واقع بڑے کنجوس واقع ہوئے ہیں بڑے کنجوس مشہور ہیں، ایک دمڑی بھی نہیں خرچ کرتے، لیکن اگر کوئی آپ کو ایک مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ کہہ دے، وزیر اعظم کہہ دے، یا آپ کو ایک بینک کا سربراہ کہہ دے، مثال کے طور پہ لکھ کر دے آپ کو کہ بھئی 2 کروڑ روپے مہینے بعد ملیں گے، 5 لاکھ دے دو، تو میرے خیال سے آپ 50 لاکھ روپے بھی ڈیلے کر دیں گے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا یقین دنیا پر ہے اور وہ بات آپ سچ مان رہے ہیں، وہ لکھ کے دے رہے، بینک کا سربراہ ہے، نیشنل بینک ہے، جو بھی ہے، تو آپ دے دیں گے، بھئی کروڑ روپے لے لو، مجھے مہینے بعد 2 کروڑ روپے لوٹا دینا، کر لیں گے۔ یہ بات ہوتی ہے یقین کی۔ ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، اور آخرت کا فائدہ تو لامتناہی ہے اور نقصان بھی لامتناہی ہے۔ ہمیں نہ وہ فائدے پہ یقین ہے نہ نقصان پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہو جائے گی آپ کی۔ ہمیں اللہ کی بخشش نہیں چاہیے، یعنی ہم یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ جب زندگی گزارتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، راضی ہے تو بخشش ہو جائے گی، ناراض ہے تو بخشش نہیں ہوگی، 2 ہی صورتیں ہیں۔ لیکن ہمیں تو آخرت پر یقین ہے ہی نہیں، ہمارا سارے یقین تو دنیا پر ہے۔ پھر اسلام کو آپ نے فرقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو خیر میں فرقواریت کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں تو دنیا اور آخرت۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کا طالب ہے، یہ چیلنج ہے میرا تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی تو آخرت کے لیے ہے، میرا تو جنت پر یقین ہے اور میں نے تو جنت میں جانا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، دیدار کرنا ہے اور رسول اللہ کے سنگ میں رہنا ہے، کیونکہ یہ تو حضور نے فرما دیا ہے المرء مع من احبہ، جس سے تمہاری محبت ہوگی قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو ہمیں تو کوئی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہماری محبت صفر ہے، کیونکہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارا عمل، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا عمل آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔
تو جب ایسی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا یقین صرف دنیا پر آ جاتا ہے اور ترجیح آپ کی دنیا بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے داعی قرآن کو ہدایت کرتا ہے کہ تم اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے داعی قرآن اس شخص سے تم اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ان کی عقل صرف دنیا تک کام کرتی ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑی سنجیدگی سے آپ یہ باتوں کو لیں اور اس پر غور کریں، اور میرا تو یعنی مدعا یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جان کر جئیں، اور حقیقت سے جب آپ بے خبر ہو جاتے ہیں، یعنی ایک مکان گرنے والا ہے، آپ کو ایک کرائے کے مکان کی تلاش ہے لیکن سخت ضرورت ہے، اور ایک مکان آپ کو مل جاتا ہے لیکن وہ گرنے والا ہے، دراڑیں ہیں، یہ وہ، چھت میں بھی شگاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ وہ گرنے والے مکان میں نہیں، وہ آپ کرائے پہ نہیں لیں گے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو، گرنے والا مکان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم